السلام علیکم 10th کلاس بیٹا ہم آئلی زندگی پڑھ رہے ہیں موضوعاتی مطالعہ میں سے آئلی زندگی اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا فرسٹ حصے میں جو فرسٹ پارٹ تھا اس کا اس میں ہم نے پڑھا تھا آئلی زندگی کیا ہے آئلی زندگی کی اہمیت کیا ہے آئلی زندگی میں کیا کیا شامل ہے تو آج ہم اس کا پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ جس میں ہے زوجین کے حقوق زوجین کہتے ہیں میاں بیوی کو تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر پیج نمبر 73 زوجین کے حقوق میں میاں بیوی کے حقوق شامل ہیں جو بیوی کے حقوق ہوں گے وہ میاں کے فرائض ہوں گے اور جو میاں کے حقوق ہوں گے وہ بیوی کے فرائض ہوں گے اسلام نے دونوں کو اپنے حقوق و فرائض صحیح طور پر انجام دینے کی تلقین کی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت یعنی نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے یعنی گھر کو کس طرح سے چلانا ہے گھر میں خرچہ کس طرح سے کرنا ہے یہ تمام مرد کی ذمہ داری ہے اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات لباس اور مکان کا بندوبست کرے یعنی گھر کا بچوں کا بیوی کا اور اپنے لباس کا اور گھر کا انتظام کرنا یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے ہاں البتہ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے یعنی اگر بیوی کا حق مہر زیادہ ہے یا اس کے پاس کوئی مزید پراپرٹی ہے یا اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ کاروبار یا کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہے تو جائز حدود میں اس کو یہ کام کرنے کی اجازت مرد دے سکتا ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے اس معاملے میں اللہ سے ڈرے اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے یعنی مرد کے لیے کیا ضروری ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم پر یعنی مرد پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ یعنی مرد کے لیے لازم کیا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھلانا اور رواج کے مطابق اچھے لباس کا انتظام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اور یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں ان کی کوئی املاک نہیں یعنی ان کی کوئی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے یعنی عقد نکاح کے بعد وہ تمہارے پاس امانت ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو یعنی عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہیں تو ان کو فراخ دلی سے معاف کرو اور کیونکہ وہ تمہارے پابند ہیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے تو ان کی دیکھ بھال کرنا بھی تمہارا فرض ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو مرد کو چاہیے وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے یعنی جو عورت کا حصہ بیٹی کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے ماں کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے حصہ بنتا ہے وہ ادا کرنا مرد کے لیے لازم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالصَّالِحَاتُ پس نیک عورتیں قانتاتٌ فرما بردار حافظات للغیب شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں پھر دیکھیں فالصالحات پس نیک عورتیں قانتات فرما بردار حافظات للغیب اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں یا اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں خواتین کو تلقین کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے یعنی اگر مرد کی اجازت کے بغیر کوئی مال یا کوئی چیز یا کوئی پیسہ عورت کسی کو دیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا ہوگا
اگرچہ عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، تاہم پڑھی لکھی اور ہنرمند خواتین حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے دیگر کام کر کے روزی کما سکتی ہیں۔ یعنی گھر کی کفالت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر عورت مرد کی اجازت سے اور حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے ملازمت اور ہنرمندی کے کام سے روزی کمانا چاہیں تو وہ کما سکتی ہیں۔ مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے حقوق سے آگاہی حاصل نہیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے۔ یعنی مرد چونکہ نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے، لہٰذا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عدم موجودگی کے اس کی تمام اشیاء، اس کی چیزوں، اس کی مال و اولاد اور اس اپنی خود کی بھی حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، یعنی اس کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اس کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو، اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے اموال و اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو، اس کے نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، یعنی کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات نہ بنائیں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی ذات پر یا ان کے خاوند کی ذات پر یا خاندان پر عیب لگے، اور اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو۔ یعنی اسلام میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ اگر عورت اس طرح سے کام کرتی ہے تو پھر مرد کو اس کو ڈانٹنے کی اجازت ہے اور ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، لیکن اگر وہ پھر بھی ان باتوں سے باز نہیں آتی تو اسلام کے مطابق مرد کو مارنے کی اجازت ہے، اور لیکن اس میں بھی ساتھ یہ فرما دیا کہ ایسی مار نہ مارو جو اس کے جسم پر نمایاں ہو۔ اسلام نے سختی کی صرف اس حد میں اجازت دی ہے جب وہ اسلامی شریعت کے اصولوں کو توڑتے ہوئے کوئی معیوب کام کرتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں باز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہوں، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق پہناؤ اور فراخ دلی سے ان کے معاملے میں کام لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر دیکھیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ یہ تھا بیٹا زوجین کے حقوق و فرائض جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اولاد کے حقوق و فرائض، والدین کے اور اولاد کے حقوق و فرائض۔ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کیے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔